دوستو، کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگ سوئم جسے الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، کیا اس جنگ میں شامل ہوں گے؟ اور جنگ عظیم سوئم کس طرح سے اسٹارٹ ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ دوستو، جنگ عظیم، اس جنگ کا نام الملحمۃ الکبریٰ ہے اور یہ سفیانی سے ہونے والی جنگ کے تقریباً 9 ماہ بعد ہوگی، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ بظاہر رومی لوگ امام مہدی علیہ السلام کو تحائف بھیجیں گے اور امن و سلامتی کا پیغام دیں گے، مگر در پردہ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں فتح دے گا۔ دوستو، رومیوں کی فوج کی تیاری اور اس کے لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہاری طرف 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ دوستو، مسلمان ان کی جنگی تیاریاں دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مدینے سے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ یہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے، اسی وجہ سے عیسائی ان سے بدلہ لینا چاہتے ہوں گے، لہٰذا رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے تھے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ مگر مسلمان کہیں گے، خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے لڑنے نہ دیں گے بلکہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اس بات پر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، رومیوں سے جنگ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ رومیوں کا لشکر آماق یا دابق میں فروکش یعنی حملہ آور نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی خون ریز جنگ میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہتے ہیں۔ وہاں دمشق کے نام کا ایک شہر ہوگا، وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ دوستو، اہل روم اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والا زبردست معرکہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا ہے، سیریا یعنی ملک شام میں دمشق کے قریب آماق یا دابق نامی جگہ پر ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا صدر مقام غوطہ دمشق کے قریب ہوگا۔ جب جنگ عظیم سوئم شروع ہوگی تو اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو ابتداً شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسلامی لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تاہم بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے فتح کا باعث بنے گا۔ شروع میں 1/3 مسلمان شکست کھا جائیں گے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ دوستو، وہ ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور اپنے منہ یا شرم گاہوں کو حرام سے آشنا کر رکھا ہوگا، جن کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت ہوگی، زبان پر غیبت، تہمت، جھوٹ سجا ہوگا، آنکھوں میں خیانت اور ہوس ہوگی۔ ایسے لوگ میدان جنگ میں امام مہدی علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ الملحمۃ الکبریٰ یعنی اس جنگ عظیم میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہترین شہید ہوں گے، اور اسی طرح 1/3 مسلمان فتح حاصل کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور انہیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے گا، اور یہ لوگ بعد میں قسطنطنیہ یعنی ترکی کو فتح کریں گے۔ دوستو، جنگ عظیم یعنی گریٹر وار کے دوران مسلمان موت کا ایک دستہ یعنی ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے جو غلبہ حاصل کر کے ہی لوٹے گا، اور یہ ڈیتھ اسکواڈ رومیوں سے لڑے گا یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ دونوں دستے بغیر غلبے لوٹیں گے تو ڈیتھ اسکواڈ فنا ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے، پھر لڑائی کے دوران رات ہو جائے گی اور پھر وہ بغیر فتح کے واپس لوٹیں گے تو وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان ایک اور موت کا دستہ ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے، اس کا حال بھی پہلے 2 دستوں جیسا ہی ہوگا اور وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ چوتھے دن باقی مسلمان رومیوں سے لڑائی کے لیے نکلیں گے
دوسری جانب کچھ لوگ مسلمانوں کی طرف سے رومیوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور کچھ مارے جائیں گے، تو مسلمانوں کی کم ہوتی تعداد کی وجہ سے رومی کہیں گے کہ یہ مارکہ مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے، آخر صلیب نے فتح پائی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان دو صفوں کے درمیان جھنڈا لے کر اعلان کرے گا کہ انصار اللہ اور اولیاء اللہ نے غلبہ پایا ہے، صلیب نے نہیں۔ اور دوستو یہی وہ موقع ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجے گا۔ فرشتوں کا یہ لشکر مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رومیوں کی قسمت میں شکست لکھ دے گا۔ مسلمان ان کو اس طرح سے قتل کریں گے کہ ایسے قتل کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہر طرف خون ہی خون، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک پرندہ جب ان کے پاس سے گزرے گا تو آخر تک پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ رومی جزیہ دے کر مسلمانوں کی امن میں آ جائیں گے، جسے مسلمان قبول کر لیں گے۔ امن کی خبر کے ساتھ ہی وہ ایک افواہ پھیلائیں گے کہ دجال آ گیا، جبکہ تم یہاں جمع ہو۔ مسلمان یہ خبر سن کر واپس لوٹ آئیں گے، جبکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ ان کے پیچھے رومی عربوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے جو ان کے شہروں میں ہوں گے۔ مسلمان اس غداری پر غصے میں آ کر واپس لوٹ آئیں گے اور ان کے لڑاکا افراد کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں گے، اور اس کے بعد جس شہر میں جائیں گے 3 دن کے اندر اسے فتح کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔